قبروں پر پھول ڈالنا یا قبروں پر نام کے کتبے لگانا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس تعلق سے علماء اہل سنت بریلوی کیا کہتے ہیں یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو اپنے قریبی علماء کرام یا ان کے فتاویٰ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دیوبندی علماء اس تعلق سے کیا کہتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں، اس پر کل والی یہ ویڈیو آپ حضرات نے تو دیکھ ہی لی ہوگی، جس میں دیوبندی کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ اسی پر مختصر جھلک کل والی ویڈیو میں دکھائی گئی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جب چاہیں تب دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی اسی تعلق سے ہے، جس میں ان دونوں مسئلے پر یعنی قبروں پر پھول ڈالنا اور قبروں پر نام کے کتبے لگانا، ان دونوں مسئلے پر دیوبندی علماء کی کتابوں کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں مزید انکشافات کیے جائیں گے۔ یہ ویڈیو ہر سنی کو اس لیے بھی دیکھنی چاہیے بلکہ محفوظ کر کے اپنے موبائل میں رکھ لینی چاہیے، تاکہ کبھی کوئی ایسا دیوبندی مولوی ملے جو قبر پر پھول ڈالنے پر اپنا مسلکی رنگ دکھائے اور اپنی وہابیت کا اظہار کرے، یا قبر پر نام کا کتبہ لگانے پر اپنی وہابیت جھاڑے، تو ان کو ان کے گھر کا آئینہ بروقت دکھا کر ان کی آنکھیں اور منہ دونوں آپ کھول کر رکھ دیں اور اس کی ساری بقراتی لوگوں کے سامنے ہی جھاڑ کر رکھ دیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو دیکھنی ہے بلکہ اسے محفوظ کر کے بھی رکھ لینا ہے، تاکہ بوقت ضرورت یہ ویڈیو کام آ سکے۔ تو چلیں چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ہم آئیے یہ جانتے ہیں کہ قبروں پہ پھول ڈالنے کے تعلق سے علماء دیوبند اپنے فتویٰ میں کیا لکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے فتاویٰ قاسمیہ۔ اس کے جلد 10 کے صفحہ نمبر 142 پر دیکھیں دیوبندیوں کے مفتی کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی قبروں پر پھول ڈالنا یا کسی بھی طرح کی ہری گھاس یا ہری پتیاں ڈالنا یا چھوٹی گھاس اور چھوٹے پودے لگانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، جمہور صحابہ، ائمہ مجتہدین اور سلف و خلف میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اور سامعین، جو چیز یا جو کام ان حضرات سے ثابت نہیں ہو اسے دیوبندی علماء و عوام بدعت کہہ کر کلو بدعت ضلالہ پڑھ کر اس کی قباحت ظاہر کرتے ہیں۔ خیر، اب دوسرا حوالہ دیکھیں۔ یہ ہے کتاب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند وقف۔ اس کے جلد اول کے صفحہ نمبر 374 پر پوچھے گئے سوال کہ قبروں پر پھول چڑھانا کیسا ہے کے جواب میں دیوبندی مفتی نے جو لکھا ہے وہ دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور خیر القرون سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر یا حضرت خدیجہ، حضرت زینب دختر رسول کی قبروں پر یا حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر یا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یا حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں پر پھول چڑھائے ہوں۔ اس کے علاوہ سامعین، اسی کتاب کے اسی جلد کے صفحہ نمبر 372 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ قبروں پر اگربتی جلانا یا پھول ڈالنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے بدعت کہا جائے گا جو قابل ترک ہے۔ تو سامعین، ان حوالہ جات سے واضح ہو گیا خوب اچھی طرح کہ قبروں پہ پھول ڈالنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین اور سلف و خلف سے ثابت نہیں، بلکہ یہ کام یعنی قبروں پہ پھول ڈالنا دیوبندی علماء کے نزدیک بدعت ہے۔ لیکن دیوبندی وہابی خود اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، لیجئے یہ بھی اب دیکھ لیجئے۔ سامعین و ناظرین، آپ جو قبریں دیکھ رہے ہیں یہ کسی ایرے غیرے دیوبندیوں کی نہیں ہیں، بلکہ یہاں قبر ہے دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی جناب احمد علی لاہوری کی، ان کی اہلیہ مکرمہ کی اور ان کے خلفاء وغیرہ کی، جیسا کہ قبروں پر لگے ہوئے کتبوں پر بھی آپ لکھے ہوئے صاف دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قبروں پہ پھول ڈالنا اگر دیوبندی علماء کے نزدیک بدعت ہے، جیسا کہ حوالہ گزر چکا ہے پیچھے، تو پھر اس بدعت کو دیوبندی اس شان سے کیسے کرتے ہیں کہ سب کی قبروں پر پھول ڈالے گئے ہیں اور ساتھ ہی سب کی قبروں پہ کتبے بھی لگے ہوئے ہیں ان کے ناموں کے، اور ساتھ میں اور بھی کئی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، کلمہ بھی لکھا ہوا ہے۔
اب آئیے جانتے ہیں کہ کتبوں کے تعلق سے دیوبندی مفتی کیا کہتے ہیں، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ جو کتبے لگائے گئے ہیں وہ دیوبندی مذہب کے حساب سے بھی صحیح ہے یا بدعت ہے یا اور کچھ ہے۔ آئیے اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے پیش ہے سب سے پہلے فتاوی قاسمیہ جلد 10 کے صفحہ نمبر 149 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ حدیث پاک میں قبروں پر کتبہ لگانے کی ممانعت آئی ہے، اسی طرح حضرات فقہا نے بھی اس کی ممانعت نقل فرمائی ہے۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ قبروں پر کتبے لگانے سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے اور فقہائے کرام نے بھی منع کیا ہے، مگر دیوبندی حدیث پاک میں اور فقہائے کرام کی ممانعت کے باوجود قبروں پر کتبے لگاتے ہیں۔ خیر، اب دوسرا حوالہ دیکھیں۔ یہ ہے کتاب امداد الاحکام، اس کے جلد اول کے صفحہ نمبر 813 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے علامت باقی رکھنے کے لیے گردہ بنانا یا کتبہ لگانا قبر پر مکروہ ہے، اور یہ مکروہ کام دیوبندی کھلے عام کرتے ہیں، اور یہ کام کوئی جاہل عوام نہیں بلکہ مولوی کہلانے والے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ ویسے سامعین، اس تعلق سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات کی یہ ویڈیو بھی قابل دید ہے، اسے بھی آپ ملاحظہ فرمائی لیں۔ دیکھیے سامعین و ناظرین، ان سے یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دیوبندی بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث بھی، لیکن دیکھیں ان کی قبر کیسی اونچی بنائی گئی ہے اور قبروں پہ پھول بھی ڈالے گئے ہیں اور ناموں کے کتبے بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی جس کام کو دیوبندی علماء بدعت، مکروہ اور جس کی ممانعت حدیث و فقہ میں آئی ہے وہ سب دیوبندی کھلے عام کرتے ہیں، کوئی فرق انہیں نہیں پڑتا۔ لیکن آپ اپنے فوت شدہ مسلمان بھائی بہن کو بعد دفن کے قبر پر اذان کہیں یا نماز جنازہ کے بعد دعا کر دیں، کس لیے؟ میت کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ میت کے فائدے کے لیے، تو دیوبندیوں کے منہ کا جغرافیہ ایسے بگڑ جاتا ہے جیسے کسی نے ان کے منہ پر تھوک دیا ہو۔ قبر پر اذان جو ہم سنی پڑھتے ہیں یا نماز جنازہ کے بعد جو دعا کرتے ہیں، وہ نام و نمود یا کسی کی شان بڑھانے گھٹانے کے لیے نہیں بلکہ میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ بھی 2 سے 4 منٹ کی اذان ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کی دعا ہوتی ہے، مگر اسی سے دیوبندیوں وہابیوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، اور جیسے شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے ویسے ہی یہ دیوبندی وہاں سے بھاگتے ہیں اور بدعت کا فتویٰ داغتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ لیکن یہ دیوبندی خود قبروں کو اونچی بنائیں اور قبروں پر پھول ڈالیں اور قبروں پر کلمہ وغیرہ لکھ کر ناموں کے کتبے لگائیں، تو اب نہ تو ان کو قرآن و حدیث سے ثبوت کی ضرورت ہے، نہ صحابہ کے طریقے سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیوبندی اپنے مولویوں کی شہرت اور نام و نمود کے لیے حدیث و فقہ میں ممانعت کے باوجود اپنے مولویوں پیروں کی قبروں پہ کتبے لگائیں تو ٹھیک ہے، پھول ڈالے تو ٹھیک ہے، قبر اونچی کریں تو ٹھیک ہے، مگر سنی میت کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جنازے کے بعد دعا کر لیں یا دفن کے بعد اذان پڑھ دیں تو دیوبندیوں کو اس پر قرآن و حدیث اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثبوت چاہیے۔ کیا یہ دیوبندیوں کی دوغلی پالیسی نہیں ہے اور شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا نہیں ہے؟ خیر سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ دیوبندی کیسے شریعت میں دخل اندازی کرتے ہیں اور کیسے منمانی کرتے رہتے ہیں۔